وہ اس کے شرٹ کے بٹن بند کرتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہے ہو؟ بتایا تو تھا ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ یارڈ پر ہے وہ؟ ہاں یارڈ پر ہے۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس خاصا دلکش لگ رہا تھا۔ وہ اسے گھورنے لگی۔ اتنا بن سنور کے کیوں جا رہے ہو؟ وہ ٹھٹکا، پلٹ کر اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھا۔ 16 سال ہو چکے ہیں ہماری شادی کو، تم نے ابھی تک مجھ پر شک کرنا نہیں چھوڑا۔ وہ مسکرائی۔ تم حسین ہی اتنے ہو کہ میں تم پر شک کرتی رہتی ہوں اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، اسی لیے بھٹک جاؤں گا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے تمہارے اس انداز پر، تکلیف ہوتی ہے یار۔ التمش التجائیہ ہوا۔ میں شوہر ہوں تمہارا، تمہارا لباس، تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو۔ میں 16 سال سے بس تمہیں یہی سمجھا رہا ہوں کہ جتنی تم میری پابند ہو اس سے کئی گنا زیادہ میں ہوں۔ وہ اس کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھو اور وہاں خود کو دیکھو کہ تم کس حق سے ہو۔ میں نے کسی لڑکی کو تمہاری طرح نہیں دیکھا، تمہاری طرح چاہا نہیں، اس لیے مجھ پر شک مت کیا کرو۔ جب جب تم یہ کرتی ہو میرا دل توڑتی ہو، کئی حصوں میں تقسیم کرتی ہو اور میں کئی دن پھر تمہارے اس رویے کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ نیند نہیں آتی یار۔ زمل نے سر جھٹکا۔ معذرت خواہ ہوں شوہر صاحب، آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ دیکھتے ہیں مما کیوں سوچ رہی ہیں ایسا۔ وہ اپنے 15 سالہ بیٹی اور بیٹے کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ دونوں جڑواں تھے، البتہ اس کا چھوٹا بیٹا 7 سال کا تھا، یعنی بڑے بچوں سے 7 سال چھوٹا۔ بڑے بیٹے کا نام شہیر تھا اور بیٹی کا نام تاشا۔ شہیر ہو بہو اپنے بابا جیسا تھا اور تاشا ہو بہو اس سے ملتی تھی۔ چھوٹا بیٹا سمر دونوں کی کاپی تھا۔ وہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا گھر ان کی ہنسی مذاق اور شرارتوں سے آباد تھا۔ وہ اپنی ماں کی شک کرنے کی عادت سے بڑا پریشان تھے۔ ابھی بھی تاشا ماں کے سامنے بیٹھ کر یہی پوچھ رہی تھی، بابا تو بڑی محبت کرتے ہیں آپ سے، آپ کیوں میرے باپ پر شک کرتی رہتی ہیں؟ اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، راتوں کو میٹنگز میں جانا، زیادہ پرفیوم لگانا، لڑکیوں سے چہک چہک کے بات کرنا، تو ظاہر ہے میں شک نہیں کروں گی کیا؟ مما، تاشا نے اپنی باہیں اپنی ماں کے گلے میں ڈالیں۔ اب ایسا کیوں کرتی ہیں بابا کے ساتھ؟ وہ کتنی محبت کرتے ہیں نا آپ سے۔ آخر کار وہ تھک جائیں گے، انہیں مت تھکائیں۔ زمل مسکرائی۔ ٹھیک کہتی ہو، کچھ نہیں کرتی۔ التمش خان اور زمل رضا صرف 21 سال کے تھے جب ان دونوں کو محبت ہو گئی اور دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد التمش خان نے اپنی بیوی کو اپنے خاندان والوں سے دور رکھا تھا، کیونکہ وہ ان کی پسند تھی اور ان کے خاندان میں پسند کی شادی پر پابندی تھی۔ بہت منانے کے بعد بھی وہ نہیں مانے تو التمش خان نے اپنی بیوی کو ان سب سے الگ رکھ لیا تھا۔ اس کو بے حد محبت تھی زمل رضا سے، اسی لیے اس پر زندگی تنگ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ویسے ہی زندگی گزارے جیسے وہ اپنے گھر میں گزارتی تھی، آزاد۔ زمل کے بابا کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے اس کی پرورش اس کی ماں نے کی تھی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلی ہی رہتی تھی، کوئی پابندیاں نہیں تھیں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی زمل کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اکیلی پڑ گئی تھی۔ پھر بچوں کی پیدائش اور گھر کی ذمہ داریاں، اس سب میں زمل رضا کی زندگی پھر مصروف ہو گئی تھی۔ البتہ التمش خان کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، دونوں میں بہت پیار تھا، احترام تھا، مگر زمل کی ایک عادت بہت بری تھی، وہ بار بار التمش پر شک کرتی تھی اور وہ بیچارہ وضاحتیں دیتا رہتا تھا۔ اب تو بچوں کو بھی پتہ تھا کہ ماں بہت شک کرتی ہے اور ان کے بابا وضاحتیں دیتے رہتے ہیں، کیونکہ التمش خان تھا بھی اتنا خوبصورت۔ 37 کی عمر میں وہ آج بھی 21-22 کا لگتا تھا۔ شادی بہت جلدی کی تھی ان دونوں نے، وہ دونوں ہی بہت چھوٹے تھے جب محبت ہوئی۔ ماں باپ بنے تب وہ دونوں 21-22 کے ہی تھے۔ زمل رضا اور التمش خان وقت کے ساتھ اور نکھر کر خوبصورت ہوئے تھے اور ان کی اولاد بھی انہی کی طرح خوبصورت تھی۔ وہ کتاب پڑھ رہا تھا جب زمل قریب آتی ہوئی اس کا ایک بازو دوسری طرف کر کے اپنا سر اس پر رکھ دیا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ناراض ہو؟ وہ مسکرایا۔ نہیں، میں تو انتظار کر رہا تھا کہ کب تم میری باہوں میں آؤ۔ وہ ہنس پڑی۔ کہہ نہیں سکتے تھے؟ نہیں نا، میں چاہتا تھا تم خود میرے پاس آؤ۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔
محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ بہت زیادہ، تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شاباش، وہ مدہوش ہوتے ہوئے آواز میں بولا۔ میں بھی نہیں کر سکتا، میری تو بچپن کی محبت ہو تم۔ وہ 21-22 سال کو بچپن ہی کہتا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں صحیح کہا، ایک بالغ لڑکا لڑکی بچے ہی ہوتے ہیں۔ وہ ہنسا۔ ہاں نا، کتنے چھوٹے اور معصوم تھے، بڑے تو اب ہوئے ہیں ہم۔ خیر، جلدی ماں باپ بن گئے، ذمہ داریاں، پھر تم دور ہوتی چلی گئیں۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے دور ہوں؟ نہیں نا، وہ اسے خود میں اور سمیٹ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ ہم بچے نہیں ہیں التمش۔ مگر مجھے تو تم سے اتنی ہی محبت ہے اور یوں ہی تم پر پیار آتا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ چلو ٹھیک ہے، کر لو من مانیاں، میں بھی نہیں روکتی۔ تم نے کبھی روکا بھی نہیں ہے مجھے۔ وہ اس میں اور الجھنے لگا۔ زمل کی سانسیں تیز ہوئی تھیں، وہ اس کی ان بے قراریوں کی عادی تھی۔ یوں مجھے کیوں دیکھ رہی ہو ملائکہ؟ ایسے ہی دیکھ رہی ہوں یار، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ زمل مسکرائی۔ شکریہ۔ ملائکہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، وہ اس کی پوری زندگی سے واقف تھی اور زمل اس کی پوری زندگی سے واقف تھی۔ 3 سال پہلے ان کی طلاق ہو گئی تھی۔ اس کے شوہر نے اس پر شک کیا تھا اور کھڑے کھڑے طلاق دی تھی، جبکہ وہ بے قصور تھی اور وضاحت دے بھی نہیں پائی تھی کیونکہ اس کے شوہر نے انتظار ہی نہیں کیا تھا۔ شادی کے 10 سال بعد بھی اسے کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس لیے وہ بے اولاد ہی تھی۔ خیر، زمل تو بیسٹ فرینڈ تھی، وہ بڑا پیار کرتی تھی اس سے، اور وہ زمل کی ہر سائیکی سے واقف تھی۔ وہ اپنے شوہر کے بارے میں کیا سوچتی ہے، گھر میں کیسے رہتی ہے، سب کچھ، اور اس کا روز اس کے گھر آنا جانا تھا۔ تاشا کو اپنی ماں کی یہ دوست ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، مگر کیا کرتی، وہ اس کی ماں کی بیسٹ فرینڈ تھی اور اسے ملائکہ کو خالہ کہہ کر مخاطب کرنا پڑتا۔ ابھی بھی وہ سلام کرتی ہوئی اس سے ملی تھی اور اپنی ماں کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا اور اپنے سینٹر آنے کی اطلاع دی تھی۔ تمہارے شوہر کے مزاج کیسے ہیں اب؟ کیا اس ہفتے بھی اس کی یارڈ پہ میٹنگ تھی؟ وہ ہنس کر پوچھنے لگی۔ ہاں تھی۔ تو تم نے چیک تو کیا ہوگا؟ نہیں، اب میں نہیں کرتی۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں اسے ایویں ہی تنگ کرتی ہوں۔ ایویں ہی تو کوئی تنگ نہیں کرتا، کچھ تو ایسا ہے نا جبھی تو تم شک کرتی ہو۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ہماری شادی کو 16-17 سال ہو گئے ہیں۔ وہ شوہر ہے میرا، جس شخص نے اتنے سالوں میں میرے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی، وہ اب اچانک بے وفائی کرے گا؟ ہاں تو بڑا بھی تو اب ہوا ہے نا، تم بھی اصلی جوانی میں ابھی تو آئی ہو، پہلے تو تم دونوں بچے تھے۔ وہ بھی یہی کہتا ہے، ہم پہلے بچے تھے۔ ہاں، 21-22 سال کی عمر میں تم دونوں نے شادی کر لی، اور پھر اتنی جلدی بچے؟ تو بڑے تو ابھی ہو رہے ہو نا۔ خود کو دیکھو کتنی حسین ہو، اور اسے بھی دیکھا کرو، وہ کیا ہوتا جا رہا ہے، دن بدن قیامت لگتا ہے۔ جس طرح سے وہ التمش کی تعریف کر رہی تھی، زمل تو بے وقوف تھی، مگر کوئی دیکھ لیتا، نہ سمجھ تو سمجھ جاتا کہ اس کی نظر خراب ہے۔ زمل تو بالکل بہنوں کی طرح اسے ٹریٹ کرتی تھی، مگر وہ زمل کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ اپنے گھر میں آباد نہیں ہو پائی، اور اس کی دوست اتنی آباد، خوش اور مطمئن تھی۔ سب کچھ تو تھا زمل رضا کے پاس، شوہر کی محبت، اولاد، گھر، رتبہ، مقام، عزت، اور وہ ملائکہ، اس کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں، اور وہ اب اس سے جیلس ہو رہی تھی، شاید چھیننا بھی چاہتی تھی۔ اس کی شکل کے زاویوں سے لگتا تھا کہ وہ کتنی اکتاہٹ اور جلن کا مقابلہ کر رہی ہے، مگر کاش زمل یہ تاثرات پڑھنے کا ہنر رکھ سکتی۔ ملائکہ آئی تھی کیا؟ ہاں آئی تھی، کافی دیر بیٹھی رہی، بہت پریشان تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ التمش نے پوچھا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا شرٹ صوفے پہ رکھتا اس کی طرف بڑھا، اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کچھ ہوا ہے؟ نہیں، بس جہاں رہتی تھی نا، اس کے مالک نے وہ گھر خالی کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، تم اسے کہہ دو نا ہمارے گھر آ کے رہ لے، سارا گھر خالی تو ہوتا ہے۔ اس کا گھر واقعی بہت بڑا تھا، ایک محل کی طرح تھا، اور وہ صرف 5 لوگ تھے۔ خیر، ان کی بھی اپنی فیملی تھی، ایک پرائیویسی تھی۔ زمل کو یہ مناسب نہیں لگا۔ میں اسے یہ کیسے کہہ دوں؟ آپ تو جانتے ہیں تاشا کو وہ اتنی خاص پسند نہیں، شہیر بھی کوئی اچھا رسپانس نہیں کرتا اس کے آنے پر۔
समर भी बहुत छोटा है, मेरे बच्चों की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, बिला वजह छोड़ें। वो मुस्कुराया। हाँ, तुम्हारी औलाद बड़ी हो रही है। जिमल ने इसके सर पे एक चपत मारी। औलाद सिर्फ मेरी तो नहीं है। वो हंस पड़ा। मजाक कर रहा हूँ यार, मैं फेवर के लिए कह रहा हूँ और तुम फेवर से मना कर रही हो। अच्छा, कह दूंगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है, मेरे पास रहेगी तो मुझे खुशी ही होगी। हाँ ना, बुला लो इसे, कोई मसला नहीं है। ताशा से मैं बात कर लूँगा। ओके। वो एक अदा से बोली तो वो मुस्कुराया। क्या सच में मैं यहाँ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल सच में, अल्तमश ने ही ये बात की है। ओह वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। मैं तुमसे कह नहीं पाई थी, मगर थैंक यू यार, तुमने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। हम दोनों बहनें हैं, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मलाइका मुस्कुराई। थैंक यू सो मच, मैं बस कल ही आ जाऊंगी। वाह वाह, आपने ये क्या किया? ताशा ने अपने बाप की शक्ल देखी। मुझे वो औरत जहर लगती है। ताशा, ऐसे बात नहीं करते बेटा, वो बड़ी हैं आपसे। और ये मेरा फैसला है बेटा, तुम्हें कोई एतराज़ है? इट्स ओके, आपका फैसला है तो, मगर आप इस जैसी औरत को घर में क्यों रखना चाहते हैं बाबा? वो अल्फाज नहीं दे पा रही थी। कैसी औरत? वो अपनी बेटी को देखने लगा। यानी मशकूक है वो बहुत। ताशा मेरी जान, बाबा की प्रिंसेस ऐसी बातें नहीं करते। दिल वसी करो, अगर कोई मुश्किल में हो तो इसकी हेल्प करनी चाहिए। और वो आपकी माँ की बेस्ट फ्रेंड हैं। अच्छा, आपको मम्मा की दोस्तों का बड़ा ख्याल है। वो हंस पड़ा। तो तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? मलाइका तो मेरी मिजाज की है ही नहीं यार। वो अपनी वॉच को दुरुस्त करता हुआ बोला। ताशा हंस पड़ी। नहीं, मैं अपने बाबा पर शक नहीं कर रही, मैं जानती हूँ आप परफेक्ट हैं। अल्तमश ने गहरा सांस लिया। परफेक्ट नहीं होना, मुझे अच्छा बनना है बस। और मैं इतने सालों की मसाफत के बाद भी वो नहीं कर पा रहा। वो हंस पड़ी। बाबा, आप तो बुरा ही मान जाते हैं। उसने अपने बाप को गले से लगाया। ऐसा कुछ नहीं है, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो जो मैंने फ़ैसला ले लिया है इसका एहतराम करो। हम ऐसा ही करेंगे, अब बिल्कुल फ़िक्र ना करें आप। डेट्स माई गर्ल। अल्तमश जिमल के गले में एक नेकलेस पहना रहा था और वो ब्लश होती हुई इसकी तरफ मुड़ी। बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच। है ना, ये लेटेस्ट कलेक्शन है, मुझे तुम्हारे लिए अच्छा लगा, मैंने ले लिया। अल्तमश ने बहुत प्यार से इसके हाथ चूमे। वो मुस्कुराई। हाँ, काफ़ी अरसे बाद तुम्हें याद आया कि तुमने कोई तोहफ़ा नहीं दिया मुझे। वो हंस पड़ा। यार, तुम बीवियाँ भी ना शिकायत करना नहीं छोड़ोगी? हाँ, नहीं छोड़ सकती, हक़ है मेरा। हाँ, ये तो सही कहा है। मेरी मोहब्बत पर मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक़ है। वो इसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए इसकी आंखों में देख रहा था। क्या कर रहे हैं अल्तमश? हम हॉल में हैं। तो क्या हो गया, मेरी बीवी हो तुम, हलाल रिश्ता है हमारा, हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, लोगों को दिखाएंगे हमारे घर में क्या होता है। वो बहुत आहिस्ता से इसकी पेशानी चूमते हुए इसकी आंखें चूम रहा था। वो दोनों इतने पास, इतनी मोहब्बत में खड़े थे कि कोई भी देखता तो ये मंजर देखकर जल जाता। शादी के इतने सालों बाद भी दो लोगों के बीच में मोहब्बत, प्यार और हुस्न बरकरार था तो ये किसी को भी जेलिस कर सकता था। ये लम्हा इतना ही मुकम्मल और इतना ही मोहब्बत से भरपूर था। तभी घर में मलाइका अपने सामान के साथ दाखिल हो रही थी। जब इसने ये मंजर देखा, इसे लगा इसके पूरे तन बदन में आग लग गई। सामने खड़ी जिमल रज़ा सुर्ख फ्रॉक में मलबूस थी, बाल आबशार की तरह बिखरे थे। वो लड़की इतनी ही हसीन, बल्कि इससे ज़्यादा खिल गई थी और इसका शौहर अल्तमश खान तो देखकर ठहर जाने का दिल करता था। वो दोनों न जाने किस बात पर हंस रहे थे और जिस तरह वो इसे छू रहा था वो सरतापा जली थी। जिमल की नज़र इस पर पड़ी तो वो झट से दूर हुई। अल्तमश भी दुरुस्त होके खड़ा हो गया। ओह, अस्सलाम वालेकुम। इसने झट से सलाम किया। मलाइका सख्ते सी कैफियत में सलाम का जवाब देने लगी। वालेकुम अस्सलाम। अल्तमश ने मुलाजिमीन को आवाज़ लगाई। वो भागते हुए आए। मैम का सामान इनके कमरे में पहुंचा दो। वो चलती हुई जिमल से आकर मिली और एक नज़र अल्तमश पर डाली। वो इसे देखने लगा। वो खासी उलझी हुई लगने लगी। आप ठीक हैं? अल्तमश ने पूछा। तो वो अल्तमश की शक्ल देखने लगी। अब वो इसे क्या कहती कि वो इसे हासिल करना चाहती है। इसने सर झटका। रात को डिनर का वक्त था,
ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ التمش نے تاشا کی طرف دیکھا۔ آپ کی مما کہاں ہیں؟ ان کو شاید سر میں درد تھا۔ وہ کہہ رہی تھی وہ تھوڑی دیر میں آتی ہیں۔ التمش جھٹ سے اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اچھا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بابا بیٹھ جائیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیٹھ کر کھانا کھلائیں۔ اگر وہ نہیں کھا رہی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ تاشا اور شہیر مسکرائے۔ سمر نے بھی منہ بنایا۔ بابا نہیں کھائیں گے، سمر اپنے پیارے آواز میں بولا، کیونکہ مما نہیں کھا رہی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تاشا اور شہیر دونوں مسکرائے۔ بابا رہ ہی نہیں پاتے مما کے بغیر۔ ملائکہ یہ منظر دیکھتے ہوئے اپنے اندر اور اشتعال محسوس کر رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان کو؟ کچھ نہیں، بس سر میں بہت درد ہے۔ کیوں بھاری ہو رہا ہے سر؟ کیوں درد ہے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ اپنے لب اس کے ہونٹوں پر رکھ چکا تھا۔ وہ جیسے پزل ہوئی۔ التمش آپ کو کھانا کھانا چاہیے، وہ منمنائی۔ مجھے نہیں کھانا، میری تو بھوک ہی مر گئی۔ تم ساتھ کھا لیتی تو کھا لیتا۔ برا لگ رہا ہے مجھے، آپ آفس سے واپس آئے ہیں، تھکے ہوئے ہوں گے۔ نہیں خیر، التمش نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو ساتھ کھا لیں گے۔ ابھی آرام کرتے ہیں، تم آنکھیں بند کر لو، میں پاس ہی ہوں۔ وہ مسکرائی اور خود کو اس کے اندر سمو لیا۔ ہاں میں پرسکون ہوں تو ٹھیک ہو ہی جاؤں گی۔ وہ مسکرایا۔ التمش صبح کہاں چلا گیا تھا؟ ملائکہ نے پوچھا۔ صبح 6 بجے کی بات کر رہی ہوں، وہ ان کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ ملائکہ اور زمل اس وقت چائے پی رہے تھے۔ یار اتنا ہینڈسم بن کے نکلا تھا، تم اس سے پوچھتی نہیں ہو یہ کون سی میٹنگز ہیں جو اچانک سے ہو جاتی ہیں؟ زمل ہنس پڑی۔ یار میرا شوہر بزنس مین ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں، اس پر اب میں ہر وقت تو سوال جواب نہیں کر سکتی نا، ویسی بیوی اچھی نہیں لگتی۔ ملائکہ ہنس پڑی۔ ہاں تمہیں اس چیز کا عادی کیا ہوا ہے کہ تم سوال نہ کرو، پھر تم بری لگو گی نا، زمل بولی۔ بالکل، ملائکہ کہنے لگی، سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، جیسے میرے نے کیا، اس کا اپنا کردار اچھا نہیں تھا اور طلاق مجھے دے دی۔ زمل رک گئی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہی کہ تمہارا شوہر بھی ویسا ہی ہے۔ ملائکہ پلیز، التمش کے بارے میں ایسی بات میں نہیں سن سکتی۔ وہ یہی تو چاہتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کچھ نہ سنو اور سچ کو نظر انداز کرتی رہو۔ اچھا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اسے آزماتے ہیں۔ زمل اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسے آزماتے ہیں؟ وہ دھیرے دھیرے اسے سمجھانے لگی۔ زمل کے تاثرات سخت ہوتے جا رہے تھے۔ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، میں اس بات پر اتنا شک نہیں کر سکتی۔ تم شک تھوڑی کر رہی ہو، ہم اسے پتہ تھوڑی لگنے دیں گے کہ تم کیا کر رہی ہو، ہم بس اپنے پلان کو انجام دیں گے، پھر دیکھتے ہیں وہ کتنا پانی میں ہے۔ ہم دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں یار، اب اتنا معمولی کھیل تو ہم اس کے ساتھ کھیل ہی سکتے ہیں۔ وہ ہرٹ ہوگا بہت، اسے دکھ ہوگا یار، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہمیں ثابت ہو جائے گا کہ وہ کیسا ہے۔ زمل سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا سوچتے ہیں۔ تم مجھ پر یوں حاوی نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہوں، تم شوہر ہو میرے، میرا حق ہے تم پر۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹنز کے ساتھ کھیلتے اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ یعنی محبت کا مقابلہ کرنا چاہتی ہو؟ اس میں جیت نہیں پاؤ گی مجھ سے۔ زمل نے اپنے ہونٹ کو کاٹا۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ محبت میں صرف تم ہی جیت سکتے ہو؟ ہاں تم مجھ سے اتنی محبت نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر پھیر رہا تھا۔ جتنی میں تم سے کرتا ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ تم کتنی کرتے ہو؟ بتاؤں تمہیں میں کتنی محبت کرتا ہوں؟ وہ اس پر جھکا۔ زمل کے بال بکھرے۔ دور ہٹو، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ بس یہی ختم ہو گئی محبت؟ آنکھوں میں دیکھتی ہوئی اترائی۔ نہیں، میں تو آزما رہی ہوں تمہیں۔ آزمانے کی کیا ضرورت ہے، میں تو پورا کا پورا تمہارا ہوں۔ آفس میں ہوتا ہوں، ملک سے باہر ہوتا ہوں، شہر سے باہر ہوتا ہوں، ایک ہی عورت کا خیال ہوتا ہے اور وہ تمہارا۔ مجھے کسی عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ تم میرے پاس ہو۔ زمل نے اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا اور انگلیاں پھیرنے لگی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ جس انداز میں وہ بولی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی التمش بلش ہوا تھا۔ کہیں مر نہ جاؤں میں اس اقرار پر۔ زمل نے اسے گھورا۔ اللہ نہ کرے میری عمر بھی تمہیں لگ جائے، تم سے پہلے میں مروں۔ اللہ اللہ، بد دعا کیوں دے رہی ہو؟ بد دعا نہیں دے رہی، خود کو دعا دے رہی ہوں۔
یہ کیسی دعا ہوئی؟ میرا دل گھبرا رہا ہے سن کر ہی۔ میرے کندھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، بڑا کمزور آدمی ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ ویسے تو بڑے باڈی گارڈ بنے پھرتے ہو، یہاں پر کمزور ہو گئے؟ ہاں، تمہارے معاملے میں کمزور ہوں۔ ایسی باتیں نہیں کیا کرو۔ وہ التمش کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ٹھٹکی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ یہ مذاق نہیں تھا۔ وہ دور ہو گیا تھا، جیسے پریشان ہو گیا ہو۔ ارے، وہ اس پر جھکی۔ زمل کے بال التمش کے سینے پر بکھرے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ چکا تھا۔ مت کیا کرو ایسی باتیں زمل۔ اچھا، نہیں کرتی۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں کھوئی ہوئی تھیں۔ التمش نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کی پیشانی چومی، آنکھیں چومتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا اور خود میں سمیٹ لیا۔ وہ اس کی بات سے واقعی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ تم نے سوچا جو میں نے تمہیں کہا تھا؟ ملائکہ نے پوچھا۔ یار، میں اپنے شوہر کو تنگ نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ تم کیوں التمش کو آزمانا چاہتی ہو اور کیوں اسے اتنا ناپسند کرتی ہو؟ وہ تو تمہاری بہت کیئر کرتا ہے ملائکہ، کیونکہ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو۔ اللہ اللہ، میں اسے ناپسند نہیں کرتی۔ میں تو بس تمہارے شکوک دور کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے شوہر پر کوئی شک نہیں ہے۔ کبھی کبھی میں حساس ہو جاتی ہوں بس۔ ہاں، یہ تو ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ اگر کبھی تمہیں لگے کہ ہم یہ کھیل کھیل سکتے ہیں اس کے ساتھ تو بتانا، میں اویلیبل ہوں زمل۔ ہاں، دیکھتے ہیں۔ یار، تم مجھ پر ٹرسٹ کرو، ہم بس اسے آزمائیں گے، دیکھتے ہیں تم کیا کرو گی۔ اسے پھنسانے کی کوشش کروں گی؟ یار، یہ کیا بکواس ہے، وہ تمہیں برا سمجھے گا۔ دیکھیں تو صحیح کہ وہ پھنستا ہے کہ نہیں پھنستا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ زمل سامنے سمر کو کھیلتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ زمل، پلیز مت کرو، میں پیار کرنا چاہ رہی ہوں اور تم مجھے روک رہے ہو۔ روک نہیں رہا، تم کل رات سے جاگی ہوئی ہو۔ ہاں، تو کل رات تم نے نہیں سونے دیا تھا۔ ابھی میرا موڈ نہیں ہے۔ کس چیز کا؟ وہ ترچھی آنکھوں سے بولا۔ سونے کا۔ وہ ہنس پڑا۔ جب میں تنگ کرتا ہوں تو روٹھی ہوئی ہوتی ہو، اب مجھے سونے نہیں دے رہی۔ کمال عورت ہو تم بھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ میری مرضی۔ تبھی التمش کا فون بجا۔ وہ جھٹ سے اس سے دور ہوا۔ پلیز پلیز پلیز، یہ اٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ زمل نے آگے بڑھ کر نمبر دیکھنا چاہا مگر وہ فون پیچھے کر چکا تھا، جیسے کچھ چھپا رہا ہو۔ میں آتا ہوں۔ اپنی شرٹ درست کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ یعنی کوئی ایسی کال تھی جو وہ اس کے سامنے اٹینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ زمل کو بہت برا لگا۔ کانوں میں ملائکہ کی آواز گونجنے لگی کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ میں یہ کیا سوچ رہی ہوں؟ ضروری نہیں کہ ایسی کوئی بات ہو، کوئی امپورٹنٹ کال بھی ہو سکتی ہے، مگر نہیں، وہ میرے سامنے کال اٹینڈ کر لیتا، میرے سامنے بات کر لیتا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی اور اب بدگمان بھی ہو رہی تھی۔ ہیلو، ہاں، آپ نے دیکھ لیا؟ ٹھیک ہے، کب افتتاح کر سکتے ہیں؟ آپ کی اینیورسری کب ہے سر؟ بس یہی کوئی 2 ماہ میں۔ ہاں، تو پھر آپ 2 ماہ میں اپنی بیگم کو یہ سرپرائز دے سکتے ہیں۔ اوہ، دیٹس گریٹ، مطلب گیلری تیار ہے؟ ہاں، بالکل تیار ہے اور بالکل آپ کی بیوی کے ٹیسٹ کے اکاؤنٹنگ ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں اپنی بیوی کے معاملے میں بڑا حساس ہوں۔ جی جی سر، آپ فکر نہ کریں۔ وہ فون کٹ کر چکا تھا۔ اگر یہ فون وہ اس کے سامنے سن لیتا تو اس کا سرپرائز خراب ہو جاتا۔ زمل رضا بہت ٹیلنٹڈ تھی۔ شادی سے پہلے وہ ایک آرٹسٹ تھی۔ شادی کے بعد اس نے اپنے آرٹ چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ بہت جلدی ماں بن گئی تھی۔ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی پھر سے اس نے کوئی خواہش ظاہر کی تھی کہ اسے کوئی آرٹ کرنا ہے۔ وہ اپنی خواہشات ہی چھوڑ چکی تھی۔ مگر التمش نہیں بھولا تھا کہ اس کی بیوی ایک بہت اچھی آرٹسٹ تھی۔ وہ جو بناتی تھی لوگ ٹھہر کر دیکھنے لگتے تھے۔ وہ ابھی بھی پینٹنگز کیا کرتی تھی، آرٹ بنایا کرتی تھی۔ التمش ان چیزوں کو بڑا سنبھال کر رکھتا تھا کیونکہ وہ اس کی بیوی کی تخلیق تھی۔ اب وہ اسے مکمل طور پر وہ موقع دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ کر سکے۔ ایک آرٹ گیلری جو اس کا سپنا تھی، اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ التمش کے ہوتے ہوئے اس کی بیوی اس کی محبت کا کوئی سپنا ادھورا رہتا؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو گھپ اندھیرا تھا۔ کیا وہ اس کا انتظار کیے بغیر سو گئی تھی؟ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ یہ اسے عجیب لگا تھا۔ زمل کبھی بھی التمش کے حصار کے بغیر نہیں سوتی تھی۔
آج وہ پہلی بار یوں کروٹ بدل کے لائٹیں بند کر کے سو گئی تھی۔ اسے بے حد دکھ ہوا اور عجیب احساس ہوا۔ التمش نے سر جھٹکا۔ تھک گئی ہوگی، سارا دن کتنی رسپانسبلٹیز ہیں اس پر۔ خیر وہ چپ چاپ لیٹ کر سو گیا۔ تم بجھی بجھی سی ہو، کیا روئی ہو؟ ملائکہ نے پوچھا تو اس نے ملائکہ کی طرف دیکھا اور ساری صورت حال بتا دی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، تم ہی بلا وجہ اترا گئی تھیں۔ اب سوچو، جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ کرنے دو یار۔ مگر کیسے؟ تم اسے اپنی طرف مائل کرو گی؟ وہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو اور وہ چاہ کر بھی تمہاری طرف مائل نہیں ہو سکتا، زمل نے کہا۔ اچھا، تمہیں اس پر اتنا اعتبار ہے تو آزما کر دیکھتے ہیں نا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو تم جیتی میں ہاری، اور یقین کر لیں گے کہ تمہارا شوہر وفادار ہے۔ ہم ہی اسے غلط سمجھ رہے ہیں۔ مگر تم کیسے کرو گی؟ زمل نے پوچھا۔ وہ بار بار اسی سوچ میں اٹکی ہوئی تھی کہ ملائکہ کیسے کرے گی۔ میں کر لوں گی، ملائکہ بولی۔ بس یہ دھیان رکھنا کہ کوئی لمٹ کراس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تم جو کر سکتی ہو، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ ملائکہ آئینے میں کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ آج وہ خاصی تیار اور گلاب کی طرح کھل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے کیا کرنا تھا۔ بے وقوف تھی زمل، جو التمش جیسے شوہر کو آزمانے کا کہہ رہی تھی۔ کتنی بے وقوف ہوتی ہیں نا یہ بیویاں۔ اب میں تمہیں حاصل کر لوں گی التمش، تم اتنے مکمل ہو کہ کوئی بھی عورت تمہیں پانے کی چاہت کرے۔ میں تمہیں زمل سے الگ کر دوں گی۔ زمل کے دل میں تمہارے لیے شک بونا کتنا آسان ہے۔ اسے میں جو بتاؤں گی وہ مان لے گی، اور کوشش کروں گی کہ تم میرے جال میں پھنس جاؤ، تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے۔ وہ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ وہ ایک ڈائن تھی، خوبصورت ڈائن، جس کا زمل کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ التمش باہر کھڑا بالکنی میں سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ کا دھواں ہوا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی اسے محسوس ہوا سوئمنگ پول میں کوئی ہے، شاید زمل نہیں۔ اس نے سر جھٹکا۔ زمل یوں کھلم کھلا ملازموں کی موجودگی میں سوئمنگ نہیں کیا کرتی تھی۔ پھر اس وقت سوئمنگ کون کر رہا تھا؟ تاشا؟ وہ یہ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ لان میں آتے ہی اس کی نظر سوئمنگ پول پر پڑی تو ٹھٹک گیا۔ وہ ایک بہت ہی بولڈ لباس میں ملبوس سوئمنگ کر رہی تھی۔ التمش نے آنکھیں سختی سے بند کیں۔ یہ پاگل واگل ہے کیا؟ اس کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ تبھی وہ سوئمنگ پول کرتی ہوئی سوئمنگ پول سے باہر نکلی۔ التمش پہ نظر پڑتے ہی وہ طنزیہ مسکرائی۔ وہ وہی کھیل کھیل رہی تھی جو کھیلنا چاہتی تھی۔ قدم اٹھاتی ہوئی اس کے بڑے نزدیک سے گزری۔ ایک دل فریب خوشبو تھی جو التمش کے وجود سے ٹکرائی۔ التمش نے آنکھیں کھولی تو سامنے کوئی نہیں تھا۔ وہ جا چکی تھی۔ التمش کا چہرہ سوالیہ تھا۔ عجیب عورت ہے، ابھی تک خوشبو کا احساس ہو رہا تھا۔ دیکھا مجھے کیسے دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے دیکھتے نیچے آ گیا۔ زمل جو ملائکہ کے کمرے میں کھڑی یہ منظر اس بالکنی سے دیکھ رہی تھی، التمش کے یوں نیچے چلے جانے پر ٹھٹکی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ ملائکہ کو دیکھے گا تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلے گا، مگر وہ تو نیچے اتر آیا تھا۔ دھیان سے دیکھنے کے لیے زمل کو کیا پتا کہ وہ کیوں نیچے آیا تھا۔ اسے تو لگا تھا وہ اس کی بیٹی ہے، وہ اسے ڈانٹنے آیا تھا، مگر یہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ ہو سکتا ہے اسے غلط فہمی ہوئی ہو ملائکہ، تم ابھی تک اس کو جسٹیفائی کر رہی ہو؟ وہ مجھے دیکھنے آیا تھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ یار پلیز ملائکہ، عجیب عورت ہو زمل تم۔ دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے، پھر تم ہر بار اپنے شوہر کی جسٹیفیکیشن دیتی رہنا کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، ویسا کیا ہوگا۔ زمل نے سر جھٹکا۔ مجھ سے دور کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے، سونا چاہتی ہوں۔ التمش حیران تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے تمہارا یہی رویہ ہے میرے ساتھ۔ میں کمرے میں آتا ہوں، مجھ سے بات ہی نہیں کرتی ہو۔ یار مجھے ضرورت ہوتی ہے تمہاری۔ اچھا تو کیا میں صرف تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوں؟ وہ چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں نے ایسا کب کہا زمل؟ ضرورتوں کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا۔ ضرورت کا مطلب ہوتا ہے کہ تم سے باتیں کرنا، اپنا دکھ سکھ تمہیں بتانا۔ میں کتنا تھکا ہوا ہوں، کتنا پریشان ہوں، میری زندگی میں کیا چل رہا ہے، وہ تمہیں شیئر کرنا ہے۔ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیکھنا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر چائے پینا، یہ ضرورت تم نہ جانے کیا سمجھ رہی ہو۔ ہاں اگر وقت نہیں دینا تو سمجھا دو، مجھے آج کے بعد نہیں مانگوں گا۔ وہ کروٹ بدل کے سو گیا تھا۔ وہ اس کی پشت دیکھتی رہی۔
وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ کیا بکواس کر رہی تھی۔ زمل نے ہاتھ آگے کر کے اسے چھونا چاہا، پھر جیسے ہی ملائکہ کی باتیں یاد آ گئیں وہ کل رات کا وہ واقعہ یاد آیا۔ وہ ہاتھ پیچھے کر کے کروٹ بدل کے سو گئی تھی۔ بچے اور زمل کہاں ہیں؟ زمل شہیر اور تاشا کے ساتھ ان کی کالج ٹرپ پر گئی ہے۔ وہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے کالج سے ریکویسٹ کر کے خود پکنک جوائن کر لی ہے۔ کیا؟ وہ اپنی گاڑی میں ہی بچوں کے ساتھ گئی ہے۔ وہ بس اپنے فرینڈز کو جوائن کر لیں گے۔ زمل کو جانے کی کیا ضرورت تھی پتہ نہیں، بس وہ کہہ رہی تھی میں بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ 1-2 دن کی ہی تو بات ہے، چلی گئی۔ اور سمر کہاں ہے؟ وہ اوپر کمرے میں سو رہا ہے، میں اسے دیکھ آتا ہوں۔ التمش گھر میں آیا تو التمش کو ملائکہ اکیلی بیٹھی دکھی تھی، اور یہ سب باتیں سن کر وہ حیران تھا۔ آج تک زمل نے ایسی کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کی تھی، وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ انہی سوچوں میں گم وہ اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ مما، اچانک سے آپ نے یہ کیا کیا؟ گاڑی سڑکوں پہ رواں دواں تھی، ڈرائیو وہ خود کر رہی تھی۔ ایسے ہی میرا دل کیا میں تم لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں، تو پرنسپل سے ریکویسٹ کر دی۔ یہ اچھا فائدہ ہے پرنسپل کی دوست ہونے کا۔ وہ ہنس پڑی۔ تم دونوں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی انجوائے کرنا، میں بس گھوم پھر لوں گی۔ بابا کو چھوڑ کے کیوں آئی ہیں آپ؟ ایسے ہی، زمل نے سر جھٹکا۔ ملائکہ کے مطابق اس کے کردار کی آزمائش لینے کے لیے زمل کا گھر سے دور ہونا ضروری تھا۔ جو بھی ہوگا وہ ریکارڈ کر لے گی۔ زمل کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے، وہ کسی بھی آزمائش کے لیے تیار نہیں تھی۔ ڈر لگ رہا تھا مگر وہ کیوں اپنی دوست کی باتوں میں آ گئی تھی؟ وہ یہاں ہو کر بھی یہاں موجود نہیں تھی۔ وہ کمرے میں چپ چاپ داخل ہوئی تو شاید وہ واش روم میں نہا رہا تھا۔ وہ ایک طرف بڑھی۔ ملائکہ نے کیمرہ سیٹ کرتے ہوئے سارے کمرے کا جائزہ لیا۔ جہاں وہ کیمرہ فکس کر رہی تھی وہاں سے پورا کمرہ دکھے گا، یہ تسلی کرتی ہوئی وہ کمرے سے باہر چلی آئی۔ کھانا کھاتے ہوئے التمش نے ملازم کی طرف دیکھا۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ ملائکہ مسکرا کر بولی، سارا کھانا میں نے بنایا ہے۔ اچھا، تھینک یو سو مچ۔ وہ آپ نے کیوں زحمت کی؟ ملازم بنا لیتے۔ مجھے پتہ چلا تھا زمل سے کہ آپ ملازمین کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے۔ ہاں مگر میں اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہوں، اگر وہ نہیں بناتی تو کچھ بھی کھا لیتا ہوں، اور زیادہ تر کم ہی کھاتا ہوں۔ ملائکہ دیکھ رہی تھی وہ واقعی کم کھا رہا تھا اور شاید زبردستی کھا رہا تھا۔ ابھی میں بس آرام کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی سو جائیں۔ ملازمہ کی طرف اشارہ کیا، مجھے کافی دے کر جاؤ۔ ملائکہ نے نوٹ کیا تھا کہ التمش خان نے اس کی طرف ایک نظر بھی غلط نہیں ڈالی تھی، بس معمولی سرسری طور پر دیکھا تھا اور پھر نظریں چرا گیا تھا، اور اس نظر میں بھی کچھ نہیں تھا، کوئی خاصیت، کوئی بری نظر نہیں۔ یہ بات ملائکہ کو چبھ گئی تھی، اسے لگتا تھا وہ بہت حسین تھی اور کوئی بھی مرد اس پر پاگل ہو سکتا تھا۔ ملائکہ نے ہاتھ میں موجود کانٹا اور چمچ ایک طرف سختی سے رکھا تھا۔ وہ اتنا سج دھج کے اس کے سامنے بیٹھی تھی اور اس نے اس کی طرف ایک خاص نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ التمش اپنا کوٹ اتارتا ہوا ایک طرف رکھنے لگا تھا اور لیپ ٹاپ ایک طرف اٹھاتے ہوئے۔ اب اسے کام کرنا تھا، ظاہر ہے زمل نہیں تھی اور اب وہ کمرے میں بیٹھ کر کام کر سکتا تھا۔ وہ ہوتی تھی تو بات الگ ہوتی تھی، مگر وہ بنا بتائے بنا پوچھے بچوں کے ساتھ ٹرپ پر چلی گئی تھی، اور شوہر کو بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا تھا۔ التمش بہت خفا تھا اس سے، اسی لیے اس نے کال بھی نہیں کی تھی، بس تاشا کو کال کی تھی اور خیریت معلوم کر لی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ سرخ رنگ کی نائٹی میں ملبوس جو خاصی بے باک تھی کافی لے کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کچھ سیکنڈز کے لیے ٹھٹکا، جیسے چونکا ہو۔ وہ بنا نوک کیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کافی لائی ہوں میں آپ کے لیے۔ مجھے لگا آپ ملازمہ کی کافی نہیں پئیں گے تو میں خیال رکھ لیتی ہوں۔ وہ کیا کرتا، کچھ غلط کہتا یا کچھ کہتا بھی تو عجیب لگتا۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور اس سے کافی لے لی، وہی دل فریب خوشبو جو اس دن سوئمنگ پول کے پاس اسے آئی تھی، ملائکہ کے وجود سے اٹھ رہی تھی۔ التمش نے سختی سے آنکھیں بند کیں اور دور جا کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا اس کی بیوی پاگل تھی؟ اپنی دوست کے ساتھ اسے گھر میں اکیلا چھوڑ کے چلی گئی۔ التمش کو غصہ آ رہا تھا، ویسے تو پوری زندگی اس پر شک کرتی رہی اور آج اس طرح اسے چھوڑ گئی ہے۔ ملائکہ سامنے ہی کھڑی رہی، وہ دھیرے دھیرے کافی پی رہا تھا، اور جیسے جیسے کافی پی رہا تھا ملائکہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے زمل نظر آ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور اس تک آیا۔
مجھ سے بنا پوچھے کیوں چلی گئی تھی تم؟ التمش کو اپنے پورے وجود میں لڑکڑاہٹ محسوس ہوئی، جیسے حواسوں میں نہ ہو۔ وہ ملائکہ کے رخسار پہ ہاتھ رکھ چکا تھا، اسے چھونے لگا، حدیں پار کرنے لگا۔ ملائکہ کو لگا وہ بہک جائے گی، وہ اسے نہیں روک پائے گی، مگر اسے روکنا تھا، کیمرے کے لیے روکنا تھا، اسے دھکا دینا تھا، اس کی حد یاد دلانی تھی۔ اور اگلے ہی لمحے ملائکہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ مگر وہ نہیں چھوڑ رہا تھا، کیونکہ اسے ملائکہ میں زمل نظر آ رہی تھی، اور وہ نشے میں تھا، وہ نشہ جو وہ اسے کافی میں پلا چکی تھی، اپنی سازش میں التمش خان کو پھنسانے کے لیے، کیمرے میں وہ دکھانے کے لیے جو وہ زمل کو دکھانا چاہتی تھی کہ اس کا شوہر کردار کا اچھا نہیں ہے۔ وہ احتجاج کر رہی تھی، چیخ رہی تھی، چھوڑو مجھے، مگر وہ بہک رہا تھا، وہ اس پر حاوی تھا۔ کچھ ملائکہ اس کے سامنے کمزور بھی پڑ رہی تھی، کیونکہ وہ عورت تھی اور وہ مرد تھا، اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ملائکہ کو بستر پر دھکا دیتے ہوئے التمش اس پہ حاوی ہونے لگا۔ یوں تو احساس کے مطابق ملائکہ بہک رہی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے روکے، مگر اسے روکنا تھا۔ وہ ساری زندگی کے لیے اسے حاصل کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اسے آج روکنا تھا۔ وہ احتجاج کرتے ہوئے پیچھے ہٹی اور التمش وہیں بستر پر دھندلی ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، جیسے تھک گیا ہو۔ ابھی وہ وہیں اس کے سامنے کھڑی تھی، اور وہ سو گیا تھا، یعنی بے ہوش ہو گیا تھا۔ باقی کے 2 دن التمش ملائکہ سے بھاگتا رہا، اسے لگ رہا تھا کچھ تو تھا جو وہ مس کر گیا ہے۔ وہ ایسے کیسے ملائکہ میں زمل کو دیکھ سکتا تھا اور اس کے ساتھ زبردستی کر سکتا تھا؟ اسی گلٹ میں اس نے ملائکہ کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ وہ اسے ایوائڈ کر رہا تھا، اس کے سامنے ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا شاید کافی میں کچھ تھا؟ مگر ملائکہ ایسا کیوں کرے گی؟ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اسے بس یہ یاد تھا کہ اس نے ملائکہ کے ساتھ زبردستی کی تھی اور وہ گلٹی تھا۔ 2 ہی دن میں زمل اور بچے گھر واپس آ گئی۔ زمل بجھی تھی، کیونکہ وہ 2 دن گھر سے دور گزار کر آئی تھی، اور وہ کبھی بھی اتنا دور نہیں رہی تھی۔ التمش کو دیکھتے ہی وہ خود کو روک نہیں پائی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ تم کیسے جا سکتی ہو مجھے یوں بنا پوچھے؟ شوہر ہوں تمہارا، اتنی اہمیت تو دے سکتی ہو مجھے کہ تم جھوٹے منہ کال ہی کر لیتی۔ دیکھو کمرے میں تمہاری بے رخی برداشت کر سکتا ہوں، تم بے شک مجھ سے بات مت کیا کرو، مجھے خود سے دور رکھا کرو، حق جتایا کرو۔ بے شک تم مجھ پر شک بھی کر سکتی ہو، مگر یوں دور چلے جانے کا کہاں کا انصاف ہے؟ کبھی تم نے سوچا ہے زمل، میرے تمہارے علاوہ ہے کون؟ میں نے تمہارے پیچھے سب کھو دیا، ماں باپ، رشتے، گھر، سب۔ بتاؤ زمل، آخر تم مجھ پہ اعتبار کیوں نہیں کرتی؟ تم تو مجھے اہمیت ہی نہیں دے رہی ہو۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا میں نے ایسا کیوں کیا، مگر بس میں تم سے دور رہنا چاہتی تھی۔ اب وہ اسے کیا کہتی کہ وہ دور کیوں گئی تھی؟ اگر التمش خان کو پتہ چل جاتا وہ تو صدمے سے مر ہی جاتا۔ مجھے نہیں پتا، آئندہ ایسے کبھی مت کرنا۔ نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ زمل جب اکیلے ملائکہ کے ساتھ بیٹھی تھی تو ملائکہ شروع ہو گئی، ہاں لڑکی، تم جانتی ہی نہیں ہو میں نے کیا کیا ہے، اور میں بڑی حیران ہوں۔ کیا ہوا؟ کیوں حیران ہو؟ زمل چپ چاپ بیٹھ گئی۔ تمہارا شوہر تو بڑا فلرٹ اور دل پھینک نکلا۔ جانتی ہو اس نے کیا کیا؟ مجھے خود کو بچانا پڑا، مکمل احتجاج کرنا پڑا ہے، ورنہ میری عزت تو گئی تھی۔ زمل کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ التمش ایسا نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، آؤ دکھاتی ہوں التمش کیسا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ کھول کر اس رات کی ریکارڈنگ کھول چکی تھی۔ جیسے جیسے زمل دیکھ رہی تھی اس کی سانسیں بند ہو رہی تھیں۔ دیکھو میں نے کیسے بچایا ہے خود کو اس التمش سے، اگر میں خود کو ہلکا پھلکا چھوڑ دیتی تو وہ مجھے برباد ہی کر دیتا۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لیپ ٹاپ آگے بند کرتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کبھی بھی معاف نہیں کروں گی میں، اگر وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو سوچو باہر اس کے کیسے تعلقات ہوں گے۔ ملائکہ کے یہ الفاظ زمل پر کوڑا بن کر لگے تھے۔ تم چھوڑ دو اسے، اپنی زندگی برباد مت کرو۔ تم صحیح شک کرتی ہو اس پر؟ ابھی تو پتہ نہیں وہ کون ہے جس سے وہ رات کو فونوں پر بات کرتا ہے۔ وہ جتنا ہو سکے زمل کو اکسا رہی تھی، بھڑکا رہی تھی، اور التمش کو چھوڑنے کے لیے مجبور کر رہی تھی، جیسے اس کا راستہ صاف ہو سکے، اور زمل بے وقوفوں کی طرح اپنا گھر اس عورت کو توڑنے دے رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کیا کیا ہے زمل؟
میں صحیح شک کرتی ہوں نا تم پر، تم ایک بے وفا اور گھٹیا انسان ہو۔ التمش نے اس کی طرف دیکھا۔ زمل نے وہ ویڈیو اس کے آگے کی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ غلطی ہو گئی، مجھے تم اس طرح کیوں دیکھ رہی تھی؟ مگر میں جانتا ہوں ملائکہ نے کچھ غلط کیا ہے میرے ساتھ۔ وہ کافی لے کر آئی تھی، اس میں کچھ تھا۔ تم چپ کرو التمش خان۔ زمل، تم مجھ پر یوں نہیں چیخ سکتی، میری بات تو سن لو۔ مجھے تمہاری بات سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ میں ایک بے وفا انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم نے میری محبت کا مذاق اڑایا ہے۔ التمش خان، تم ایسے ہی ہو، تم نے ہمیشہ میرا اعتبار توڑا ہے۔ میں تو ابھی یہ جانتی بھی نہیں ہوں کہ تم نے کتنی بار میرا اعتبار توڑا ہے اور کس کس عورت کے ساتھ توڑا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا، ہاتھ تھامے آنکھوں میں دیکھا۔ مجھ سے جو چاہے قسم اٹھا لو، میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی عورت کے بارے میں سوچا بھی نہیں، میں ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ 2 دن پہلے جو ہوا مجھے نہیں پتا کیا تھا، کیوں تھا، مگر اتنا پتا ہے میں نے جو بھی کیا اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ ہاں تم بے قصور ہو نا، البتہ ہم گناہ گار ہیں۔ میرا گناہ ہے کہ میں نے تم سے محبت کی۔ زمل، میں نے اپنا گھر چھوڑا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا۔ تم میرے بچوں کی ماں ہو، ہماری ایک فیملی ہے۔ تم کیا کر رہی ہو میرے ساتھ؟ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں ایسا کر سکتی ہوں، بچے میرے ہیں اور یہ گھر بھی میرا ہے۔ اگر تمہیں بہت عزیز ہے نا یہ فیملی تو چھوڑ کر چلے جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ یعنی میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ مجھ سے محبت نہیں کرتی تم؟ اسی لیے تمہارے لیے بہت آسان ہے مجھے اپنی زندگی سے نکال دینا۔ میرا یقین نہیں کر سکتی تو تمہیں مجھ سے زیادہ اس ملائکہ پر اعتبار ہے۔ ایک بار اس سے سوال تو کر کے دیکھو کہ اس نے اس کافی میں ملایا کیا تھا، کہ مجھے ایسا کیا ہوا؟ وہ اتنی 3rd کلاس عورت کیوں ہے کہ میرے سامنے اتنی بے باک کپڑے پہنتی رہی، مجھے اکساتی رہی؟ پوچھتی کیوں نہیں ہو اس سے؟ اس کا کام کیا تھا میرے کمرے میں یوں رات کو اکیلے آنے کا؟ میں نے کافی ملازمہ سے کہی تھی، وہ کیوں لے کر آئی؟ میں نے منتیں کی تھی، ایسا نہیں تھا، کیوں آئی تھی؟ یہ سوال تم اپنی دوست سے کیوں نہیں کرتی ہو؟ مگر تم نہیں کرو گی کیونکہ تم یہی چاہتی ہو کہ تم میرا کردار برا کر سکو۔ ازل سے تمہاری یہی خواہش تھی اور آج تمہاری خواہش پوری ہو گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اتنا مجبور مت کرو زمل کہ میں خود تمہیں چھوڑ دوں۔ تم عورت ہو، ایسے الفاظ استعمال کر سکتی ہو۔ میں نے اگر وہ الفاظ استعمال کیے تو قیامت آ جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے در بدر ہوں، ماں کے بغیر زندگی گزاریں۔ مجھے پتا ہے میرے بچے بڑے ہیں، تمہارے بغیر رہ لیں گے، میں اپنا کیا کروں؟ وہ خود کو کوسنے لگا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ التمش اپنی گاڑی کی طرف آیا تو اس میں بیٹھی ملائکہ کو دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ اترو میری گاڑی سے، کیوں آ کے بیٹھی ہو؟ بات کرنی تھی آپ سے۔ جو بات کرنی تھی تم کر چکی ہو، مجھ پر الزام لگا چکی ہو، سکون نہیں ملا تمہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ آپ کی بیوی بہت اتاولی ہو رہی تھی آپ کا کردار خراب کرنے کے لیے؟ آپ ایسی عورت سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ او مائی گاڈ، تو تم اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بھی لائل نہیں ہو؟ آخر چاہتی کیا ہو؟ ملائکہ نزدیک ہوئی، اس کی خوشبو التمش کے وجود سے ٹکرائی۔ وہ دور ہوا۔ کیا کر رہی ہو ملائکہ؟ آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، آپ کو چاہتی ہوں، زمل سے زیادہ چاہتی ہوں، اس سے زیادہ پیار کروں گی، اعتبار کروں گی آپ پر، اور گھر کو گھر سمجھوں گی، خود توڑنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ یہ سب مجھے اسی نے کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ خاموش ہوا۔ وہ جان بوجھ کر ٹرپ کر رہی تھی کہ میں پیچھے سے آپ کو آزما سکوں۔ وہ کیوں مجھ سے سوال کرے گی؟ وہ مجھ سے سوال نہیں کرے گی کیونکہ وہی یہ چاہتی ہے کہ میں یہ سب کروں۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ سچ میں؟ ہاں بالکل سچ میں، مگر میں آپ کو بہت چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کو جھٹک دیا تھا، سنبھالا تھا جیسے آپ کچھ غلط نہ کریں، کیونکہ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ زمل تو خوش قسمت ہے کہ آپ اس کے شوہر ہیں، مگر اسے اپنی خوش قسمتی پر کوئی شکر نہیں ہے۔ چھوڑ دیں ایسی عورت کو، اگر وہ طلاق مانگ رہی ہے تو دے دیں۔ وہ التمش کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ آخر کو وہ بھی تو مرد تھا، اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں سن کر باغی ہونا بنتا تھا۔ وہ خود 24 گھنٹے اس پر شک کرتی رہتی تھی۔ اس کو اچھا ہونے سے کیا ملا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اگر وہ برا ہو جاتا تو کیا ہی حرج تھا؟ زمل ملائکہ کے سامنے رو رہی تھی۔ التمش کہتا ہے کہ میں تم سے پوچھوں کہ تم نے کافی میں کیا ملایا تھا؟
مگر تم تو کہتی ہو کہ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہاں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پھر ملائکہ وہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ زمل، تم نے ویڈیو دیکھی تھی نا، تم نے سب کچھ دیکھا تھا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ مرد تو غلطی کر کے جھوٹ ہی بولتے ہیں، اور وہی التمش بھی کر رہا ہے، اور تم بے وقوف مت بنو، ڈٹی رہو اور طلاق لو اس سے۔ ارے زمل، تم اس سے بہت اچھا ڈیزرو کرتی ہو، ایسے مرد کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ انسان اکیلا رہ لے۔ وہ چپ چاپ ملائکہ کی شکل دیکھتی رہی۔ التمش روم میں آیا تو زمل لیٹی ہوئی تھی۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ تمہاری دوست کی حقیقت تمہیں بتا سکوں۔ میری دوست کے بارے میں کچھ مت کہنا۔ زمل، میری بات تو سنو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم کیوں میری دوست کے پیچھے پڑے ہو؟ زمل، میرا یقین کرو، وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ آگے کچھ مت بولنا التمش خان، میں برداشت نہیں کروں گی۔ زمل اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی اور التمش سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ اسے اس کی دوست کی سچائی بتانے آیا تھا کہ وہ کیا چاہ رہی ہے اس کے شوہر سے، اور وہ تھی کہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تاشا ملائکہ کے کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ جب اس نے الفاظ سنے تو وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ نہ جانے کس سے فون پر بات کر رہی تھی، جسے ہنس ہنس کر زمل کو بے وقوف بنانے کی داستان سنا رہی تھی۔ اپنی ماں کا نام سن کر تاشا رک گئی تھی۔ ایک تو مما کی نظروں میں اس کی محبت کی پٹی بنی ہے، یہ عورت نہ جانے مجھے اتنی زہر کیوں لگتی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر باتیں سننے لگی۔ جیسے جیسے وہ سن رہی تھی اس کے اوزان خطا ہو رہے تھے۔ اس کی اتنی ہمت! تاشا نے اپنا فون آن کر کے وہ سب کچھ ریکارڈ کیا۔ وہ خود بھی ہل ہی تو گئی تھی۔ کیا وہ اس کے بابا کے لیے اتنے گھٹیا ارادے رکھتی تھی؟ یہ عورت کیا کھیل کھیل رہی ہے؟ ڈائن کہیں کی! میں کبھی بھی اپنے اماں بابا کو الگ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے ساری بات شہیر سے شیئر کی، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم اپنے ماما پاپا کو الگ نہیں ہونے دیں گے۔ تم دونوں نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ دونوں شہیر اور تاشا کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے دنوں سے ہم دونوں نوٹس کر رہے ہیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے۔ مما الگ کمرے میں سوتی ہیں اور آپ الگ۔ سچ ہی تھا، وہ دونوں ایک دوسرے سے بھاگتے پھر رہے تھے، باغی ہو گئے تھے۔ محبت کرنے والے ایک دوسرے سے دور رہ رہے تھے۔ کتنی عجیب بات تھی نا؟ شاید ہم جانتے ہیں کہ آپ دونوں ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ دونوں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم دونوں؟ زمل نے پوچھا۔ مما، آپ نے کبھی میرے بابا پر یقین نہیں کیا، مجھے ہمیشہ آپ پہ افسوس رہتا ہے، تاشا بولی۔ تم بیچ میں نہ پڑو تاشا۔ کیوں نہ پڑھوں؟ آپ جب چاہیں میرے بابا کو ہرٹ کریں گی۔ التمش نے اپنی بیٹی کو گھورا۔ کوئی ایسی بات کرتا ہے اپنی ماں سے؟ آپ ابھی بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھو بیٹا، ہمارے بیچ میں جو بھی ہے، مگر میں اجازت نہیں دوں گا کہ تم میری بیوی سے ایسے بات کرو۔ تمہاری ماں ہے وہ۔ زمل چہرہ التمش کی طرف کر کے دیکھنے لگی، جو یہاں بھی اس کی سائیڈ لے رہا تھا۔ مما، بابا! شہیر گھٹنوں کے بل ان دونوں کے آگے بیٹھا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ زمل نے پوچھا۔ اس کے بال سنوارتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ فون آگے کرتا وہ ویڈیو ان دونوں کو دکھانے لگا۔ جیسے جیسے وہ دونوں وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے، زمل کا وجود ساخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہیں التمش زیادہ پریشان نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ وہ سب کچھ اس کے منہ سے سن چکا تھا، اور اس نے کوشش کی تھی کہ وہ زمل کو بتائے، مگر زمل سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ رونے لگی تو شہیر نے اسے گلے لگایا۔ میں اتنی بڑی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہوں؟ اچھا آپ ایسے روئے نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ التمش ویسے کا ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ جو وہ آج محسوس کر رہی تھی وہ کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا۔ یوں ہی رونا چاہتا تھا، مگر وہ مرد تھا، اپنے احساسات پر اس کا کنٹرول تھا۔ زمل ملائکہ کو کمرے سے گھسیٹتی ہوئی نیچے ہال میں لے کر آئی اور زمین پہ پٹکا اور ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اپنا گھر تمہارا بس نہیں سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم میرا گھر توڑتی پھرو۔ آئندہ اگر تم مجھے اپنے آس پاس بھی نظر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم جیسی گھٹیا عورت میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھی۔ ملائکہ یوں تھی جیسے سارے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا ہو۔ کچھ بولو گی نہیں یا زبان ہی نہیں رہی؟ ملائکہ اس کے گھٹنوں میں بیٹھ گئی۔ کہاں جاتی، کیسے جاتی؟ اس کے پاس تو رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہ تھی۔ زمل کو ہنسی آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ معافی مانگو گی اور میں معاف کر دوں گی تمہیں؟
زمل گارڈز کو بلانے لگی۔ مجھے معاف کر دو، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے شوہر نے تم پر احسان کیا اور تم نے اس کے کردار کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ شکر مناؤ کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کر رہی، صرف اپنے گھر سے نکال رہی ہوں۔ گارڈز نے ملائکہ کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکالا تھا کیونکہ ان کی بیگم صاحبہ کا یہی حکم تھا۔ زمل التمش کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ زمل، میں نے تمہیں بہت چاہا ہے، بہت محبت کی ہے، تمہیں سر آنکھوں پر رکھا ہے، مگر اب نہیں رکھ پاؤں گا۔ 4 دن بعد تمہیں وہی دوں گا جو تم چاہتی ہو۔ لوکیشن تو تمہیں مل جائے گی، وہیں آ جانا۔ وہ یوں کھڑی تھی جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ باقی رہی ہو۔ وہ التمش کے پیروں میں پڑ کے التمش سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن التمش نے اسے ہاتھ بڑھا کر روک دیا تھا۔ میرے آگے مت جھکو، میں تمہیں جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے معاف کر دو التمش، میں کس طرح تم سے معافی مانگوں؟ میں وہ نہیں چاہتی جو میں نے مانگا، میں کبھی نہیں چاہتی۔ التمش مسکرایا۔ تم وہی چاہتی ہو، تمہیں بہت شوق ہے نا؟ میں تمہارا شوق پورا کر دوں گا، بے فکر رہو۔ بس 4 دن چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور خدا را مجھ سے دور رہنا کہ میرا غصہ اور نہ بڑھے۔ میں کچھ اور بھی کر بیٹھوں، میرے سامنے آئی نہ تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ زمل بہت پریشان تھی، وہ روتی رہتی تھی۔ ان کے بچے بھی انہیں دیکھ دیکھ کے پریشان تھے۔ آخر کار وہ اپنے بابا سے پوچھنے آ ہی گئے، یہ ظلم کیوں بابا؟ آپ انہیں اپنی اینیورسری کے دن ہی طلاق دے رہے ہیں؟ وہ اپنی شرٹ کے کف بند کرتے ہوئے اپنے بچوں کی طرف مڑا۔ تم دونوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ طلاق کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور یہ تم لوگوں نے اس چیز کو اتنا مذاق کیوں بنایا ہوا ہے؟ مگر بابا، آپ ہی نے تو ان سے کہا ہے کہ وہ جو چیز مانگتی ہیں آپ انہیں دے دیں گے۔ ہاں، تو میں نے کسی چیز کی بات کی ہے، طلاق کی بات کب کی ہے؟ اور تم دونوں اس بات کا تذکرہ اس سے مت کرنا۔ اگر وہ ڈری ہوئی ہے تو اسے ڈرا رہنے دو۔ اچھا ہے زمل التمش خان کے لیے کہ وہ التمش خان سے ڈرے۔ اپنے باپ کے انداز پر شہیر اور تاشا ہنس پڑے۔ یعنی آپ انہیں چھوڑ نہیں رہے نا؟ ارے یار، وہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا، کیسے رہوں گا میں تم دونوں کی ماں کے بغیر؟ اتنا بری طریقے سے عادت ڈالی ہوئی ہے تمہاری ماں نے، میں اٹھ کر پانی کا گلاس تو پی نہیں سکتا اور تمہاری ماں کو چھوڑ دوں گا۔ محبت تو سیکنڈری آتی ہے مرد کی زندگی میں، مرد کے دل میں عورت کی جو جگہ ہوتی ہے وہ اس سے پوچھو۔ چلو میرے پاس ملازم ہے، میں رہ لوں گا، مگر محبت کا کیا کروں؟ میں تم دونوں کی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ مجھے اگر چھوڑ ہی رہے ہیں تو اتنا تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں میری تذلیل یوں کرنی ہے؟ زمل، چپ چاپ یہ پہن کر وہیں آ جاؤ جو لوکیشن بھیجی ہے میں نے۔ اگر تم میری باتیں نہیں مانو گی نا تو آج بہت برا پیش آؤں گا۔ التمش، میں تمہارے بچوں کی ماں ہوں، اتنا سا تو خیال کر لو۔ کہاں بلا رہے ہو مجھے؟ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ چپ چاپ آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ سیاہ رنگ کی کامدار ساڑی جس پر بال کھلے ہوئے تھے، ڈائمنڈ کا نیکلیس، وہ مکمل حسن لگ رہی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مسز زمل التمش خان، تمہارا اس رتبے پر آخری دن ہے، اس کے بعد نہیں پتہ اکیلی رہنا پڑے۔ آخر تمہارا گناہ بھی تو اتنا بڑا ہے، تم نے اپنے شوہر کی قدر نہیں کی، وہ بھی اتنی محبت کرنے والے شوہر کی۔ وہ اس کی بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچی تو وہاں بہت رش تھا۔ گیٹ پہ ہی لوگوں کی گاڑیاں، اوپر سے ڈیکوریشن، کون کون آیا ہوا تھا، اس کا دل بہت برے طریقے سے گھبرایا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ وہ جانتی تھی اس کا ایک بہت بڑا نام تھا لوگوں میں۔ کیا وہ سب کے سامنے؟ نہیں، وہ کم از کم میری اتنی تذلیل نہیں کر سکتا۔ زمل کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہیں سے بھاگ جائے کیونکہ وہ طلاق ہی نہیں چاہتی تھی، مگر اگر التمش کو یہ سزا دے کر سکون ملتا ہے تو وہ اپنی یہ تذلیل برداشت کر لے گی۔ اس خیال کو دل میں رکھتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بڑھی تھی، جہاں لوگ اسے بڑے اچھے انداز میں دیکھ رہے تھے، جیسے عزت کرتے ہوں، جیسے تعریف کے قابل سمجھتے ہوں یا خوش قسمت سمجھتے ہوں۔ وہ ان کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی ایک ایونٹ میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا اور آس پاس وہ اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک آرٹ گیلری لگتی تھی۔ وہ ادھر ادھر نظر گھمانے لگی۔ سامنے ہی اسٹیج پر التمش خان کھڑا تھا۔ وہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ التمش نے ہاتھ آگے کیا، زمل نے اپنا ہاتھ اسے دے دیا۔ وہ بڑے پیار سے اسے اسٹیج تک لایا۔ لائٹس بند ہو گئی تھیں۔
اسپاٹ لائٹ ان دونوں پر تھی۔ ہیپی اینیورسری مسز، کیسی لگی گیرلی؟ یہ تمہارا خواب تھا نا جو تم نے چھوڑ دیا تھا میری ہی محبت میں، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ سب چھوڑو۔ آج میں التمش خان، وہ سرتاپا لرزی، وہ کیا کہنے والا تھا؟ تمہارا خواب پورا ہوتے دیکھوں گا، تم وہ خواب پورا کرو گی۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگی، اس کی پینٹنگز چمک رہی تھیں۔ آج اس کا افتتاح تھا اور ان کی اینیورسری بھی، تو یہ ایک سرپرائز پارٹی تھی۔ زمل کو لگا اس کا وجود ہلکا پھلکا ہوا ہو، لوگ اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ رات کا وقت تھا، وہ ایونٹ سے کچھ ہی دیر پہلے گھر آئے تھے۔ وہ بہت خوش تھی، ایموشنل بھی تھی مگر غصہ بھی تھی۔ وہ اسے اپنے اندر سمیٹنے لگا۔ کچھ نہیں، بس محبت کا اظہار تمہارا دل جیت کر کرنا چاہتا تھا کہ شاید اب تم مجھ پر اعتبار کر سکو۔ پلیز مجھے شرمندہ مت کرو، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ محبت تو میں بھی کرتا ہوں، بہت زیادہ کرتا ہوں، مگر تمہیں یقین دلا دلا کر تھک گیا ہوں زمل۔ اب نہیں دلانا پڑے گا، میں معافی مانگ رہی ہوں نا۔ ایک تو تم بار بار میرے سامنے معافی مت مانگو۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا، اپنا لمس وہاں بکھیرتے اسے ساخت کرتا وہ اس کی گردن میں منہ چھپا رہا تھا۔ گہرا سانس لیتے کہنے لگا، مجھے برا لگتا ہے جب تم میرے آگے جھکتی ہو۔ میں نہیں چاہتا، میں بس محبت چاہتا ہوں۔ وہ مسکرائی، میں بھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کا گھر، ان کی فیملی مکمل تھی، اور آج کے بعد وہ سکون بھی تھا جو پہلے نہیں تھا۔